ووٹ دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اس نمائندے میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر وہ خصوصیات، وہ شرائط اس نمائندے میں، اس امیدوار میں پائی جاتی ہیں تو اس کو ووٹ دیں۔ سب سے پہلی تو یہ شرط ہے کہ وہ امیدوار خود اقتدار کا خواہش مند نہ ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک پہلے ملک کو لوٹنے کی سازش کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے کوئی سیٹ مل جائے اور میں کس طرح ملک کو کھا سکتا ہوں، لوٹ سکتا ہوں، کوئی طریقہ مل جائے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ شخص خود اقتدار کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتی ہو۔ دوسری جو شرط ہے امیدوار کے لیے کہ وہ مسلمان ہو۔ کیا ہی کہنے ہیں مسلمانوں کے، بظاہر تو دکھنے میں سبھی مسلمان ہیں، پاکستان ہے تو سبھی مسلمان ہیں، لیکن ہائے افسوس اس مسلمانی طریقے پر ہر کوئی اپنی بغل میں چھرا لے کر گھوم رہا ہے، کب موقع ملے اور میں کب وار کر دوں۔ اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اپنے ہی اپنوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانی طریقہ تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ تیسری شرط کہ وہ شخص اسلامی تعلیمات پر مکمل یقین رکھتا ہو، مکمل یقین رکھتا ہو۔ مثلا روز محشر آئے گا، حساب تیرا بھی ہوگا، حساب تیرا بھی ہوگا۔ جو تو ہمیں لوٹ کے کھائے گا، جو لوٹ لوٹ کے ہمیں کھا رہا ہے، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اسے اس چیز پر مکمل یقین ہو کہ حساب کتاب ہوگا، روز محشر ہوگا، جزا ملے گی، سزا ملے گی، جنت ہے، دوزخ ہے، توحید ہے، رسالت ہے۔ اسلامی تعلیمات پر وہ مکمل طور پر یقین رکھتا ہو۔ چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرنے والا وہ شخص نہ ہو۔ نمبر 5 ہے کہ وہ شخص اسلامی اصولوں کا پابند ہو۔ یا اللہ رب العزت، یہ پاکستان کا ٹکڑا، یا اللہ رب العزت، بابا قوم نے یہ پاکستان اسلامی اصولوں کا گہوارہ بنانے کے لیے حاصل کیا تھا۔ یا اللہ رب العزت ہمیں ایسا لیڈر عطا فرما جو ہمارے اس پاک ستان کو، زمین کے اس پاک ٹکڑے کو اسلامی اصولوں کا گہوارہ بنا دے، اسلام کو عام کر دے، آمین۔ نمبر 6 کہ وہ شخص، وہ امیدوار دین کا بنیادی اور خاطر خواہ تو علم رکھتا ہو۔ اس کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں۔ اس کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ نمازیں کتنی ہیں۔ اس کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ نمازوں کی رکعات کتنی ہیں۔ ان کو یہ سورہ اخلاص نہیں آتی، ان کو سورۃ اخلاص نہیں آتی اور وہ چل پڑتے ہیں منہ اٹھا کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں سے گریز کریے، ایسے لوگوں کو، بے علم لوگوں کو اپنا نمائندہ مت چنیے، غور و فکر سے کام لیجیے۔ نمبر 7 کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا شخص۔ ایک ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں،
نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں، کبھی لا علم میں ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ لا علم میں نہیں ہوتے۔ قتل کرنا، گھروں کے گھر اجاڑ دینا، ماؤں بیٹیوں کو ذلیل کرنا، فحاشی کو عام کرنا، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، دہشت گردی عام ہو چکی ہے۔ یہ امیر کا فرض ہوتا ہے، یہ امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ ملک و ملت کے حالات کو متوازن رکھے، ان کا توازن برقرار رکھے، ان کے لیے اچھے اقدامات کرے۔ قتل و غارت ہے، عام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص لو۔ جب ایک قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے، امیر کی طرف سے، تو پتہ ہوتا کہ آگے یہ قدم نہیں اٹھانا، سرعام اس کو بازار میں قتل کر دیا جاتا۔ لیکن نہیں، یہاں تو سب الٹ ہے، یہاں بے گناہوں کو جان بوجھ کر قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کو لوٹا جا رہا ہے، ماؤں بیٹیوں کو سر بازار بے عزت کیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ابن مرسل، یاد ہے ہم سب کو ابن مرسل، بہت افسوس ہے اس کا دلی طور پر، لیکن اس ملک میں کئی ابن مرسل کی زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ اگر وہ ایک جرم معاف کر دیا جاتا تو باقی کی عوام میں بھی جو ہے اس چیز کی ہمت آ جاتی، یہ قتل دوبارہ ہوتا وہاں۔ اس لیے اس ایک ابن مرسل نے مر کے، پھانسی چڑھ کے، باقی سب ماؤں کے بیٹوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ نمبر 8، رزق حلال کھاتا ہو، رزق حلال کھانے والے کو اپنا نمائندہ منتخب کرے۔ نمبر 9، حرام سے دور رہنے والا ہو، پرہیز کرنے والا ہو، ایسے شخص کو اپنا امیر مقرر کرو، ایسے شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کرو، اور آگے بڑھ چڑھ کے اپنی گواہی دو، اپنے حصے کے لیے خدا سے دعا مانگو، اپنے حق کے لیے اللہ پاک سے بہتری مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔